اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان یعنی دوسرا حصہ ہے اہل بیت کے کیا معنی ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے پہلے حصے میں قرآن شریف سے بتایا تھا کہ اہل بیت کی کیا شان ہے، اور آج میں کچھ حدیثوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اہل بیت کو بتایا گیا یہ اہل بیت ہیں۔ اب ایک حدیث قصہ ہے جو مشہور حدیث ہے، جس کے راوی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سنی ہے۔ اس میں چند لفظ میں اس کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اخذ ابی رسول اللہ سلام بطرف الکسار و اوما بجد الجمنہ الى السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ ہم سب اہل بیت چادر میں جمع ہو گئے تو میرے والد محترم رسول خدا نے چادر کے دونوں سرے تھامے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے گویا ہوئے بارلا یہ ہیں فقط میرے اہل بیت، میرے مخصوصین ہیں اور میرے حامی اور مددگار ہیں۔ اور میں ایک اور ادھر حدیثوں کا کچھ حوالہ دینا چاہتا ہوں اہل بیت کی شان میں۔ نمبر 2، حضرت مطلب بن ابی ودا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عباس حضرت رسول کریم کے پاس آئے، جیسے ہی وہ اپنے متعلق ناگواری کی کوئی بات سن کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو پوچھا کہ میں کون ہوں۔ حاضرین نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اس نے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر مزید گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان لوگوں کو قبیلے بنائے تو مجھے اس نے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، تو پھر ان گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان لوگوں میں کیا جو گھر اور ذات کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ یہ سنن ترمذی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 544 پہ درج ہے۔ اب میں تیسری اس سلسلے کی ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کہا اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کو بلا۔ وہ ان کو بلا لائی۔ حضرت نے ان پر اپنی چادر مبارک ڈال دی اور پھر یہ فرمایا اے اللہ یہ آل محمد ہیں، آپ آل محمد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ المعجم کبیر طبرانی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 53، مسند حمد 328 صفحہ اور 327 اور 328 صفحہ۔ اب میں ایک اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی وقاص فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ، تو حضرت رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر کہا یہ میری اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم 4 صفحہ نمبر 1871۔ اب میں اور ایک اس سلسلے کی کڑی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اتری نبی کریم پر ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی. آپ نے حضرت حسن حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور اپنی چادر کے پیچھے کر لیا. حضرت علی علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انہیں بھی اپنے چادر میں لے لیا. پھر فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں, آپ ان کو گندگی کو دور رکھیں اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیں. حضرت ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اب ان کے ساتھ ہوں تو اپنی جگہ. پھر انہوں نے کہا تم اپنی جگہ پر ہو ہی اور تم خیر پر ہو. اہل بیت اہل سنت والجماعت صفحہ نمبر 8. اب میں آگے اور ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام, ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام آپ کے سینے مبارک پہ کود رہے تھے. اس کے بعد امام حسن کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے پالنے والے میں اسے بہت چاہتا ہوں, تو بھی اسے محبوب رکھ. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن کا لعاب ذہن اور ان کے زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی کھجور چوسے. ارج المطالب صفحہ نمبر 359 اور 356 پر ہے. اس کے بعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 سے اصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 104 اور کئی اور میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے. اور ایک میں حدیث بیان کرتا ہوں امام حسن اور امام حسین کی سرداری جنت کے بارے میں. قال رسول الحسن والحسین سید شباب علی الجنت و ابوہما خیر منہا. حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں, ان کے پدر بزرگ ان دونوں سے بہتر ہیں. ابن ماجہ. آج ایک ایسا ملک نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل نہیں آیا تھا. رسول پاک نے فرمایا انہوں نے مجھے میرے بچوں کی سرداری کے خبر دی ہے اور کہا ہے ان فاطمہ جنت سیدۃ النساء اہل الجنت وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. فاطمہ علیہ السلام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسنین جنت کے مردوں کے سردار ہیں. کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ 107 تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 132 اصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 ترمذی شریف اور مطالب الصول صفحہ نمبر 242 شوائے کا مرکہ صفحہ نمبر 114. اب میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے حدیث منی. قال رسول حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین ہوں. شوائے کا مرکہ صفحہ نمبر 114 صحیح ترمذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 307 مستدرک امام حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 972 رابطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281. سینکڑوں حدیثیں اہل بیت کی شان میں بیان کی ہیں. میں کچھ ان میں مشہور حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں. حدیث قصہ, حدیث غدیر, حدیث خیبر, حدیث خندق, حدیث ثقلین اور حدیث منزلت وغیرہ. اب میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ میں ہیں یا اسلام کی تاریخ میں. ایک دفعہ کسی شخص نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں نے جعفر بن محمد سے
زیادہ کسی کو فقیہ نہیں کہا۔ اس طرح امام حنیفہ یہ فرمایا کرتے تھے اگر میری زندگی میں وہ والے 2 سال نہ ہوتے تو میں اپنے استاد امام جعفر کی صحبت میں ان سے علم حاصل کرنے کی غرض سے گزارے تھے، میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ سفر و حج اور تعلق باللہ۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں 113 ہجری میں پیدل حج کو گیا۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو عصر کی نماز کے وقت میں جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا جو صفا پہاڑی کے پاس ہے۔ وہاں میں نے ایک صاحب کو بیٹھے دیکھا، وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور یا رب اسی طرح کہہ رہا ہو جیسے دم گھٹنے لگے۔ پھر انہوں نے یا ربا اسی طرح کہا کہ دم گھٹنے لگے، پھر اسی طرح یا اللہ کہتے رہے، پھر یا حیو یا رحمان، پھر یا رحیم اسی طرح کہ دم گھٹنے لگا، پھر ارحم الراحمین بھی اسی طرح کہ دم گھٹنے لگا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے یا اللہ میرا انگوروں پہ جی چاہ رہا ہے، وہ عطا فرمائیے، میری چادریں بھی پرانی ہوئی ہیں۔ لیث کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کی زبان سے یہ لفظ پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک ٹوکری انگوروں سے بھری ہوئی دیکھی، حالانکہ اس وقت انگوروں کا نشان بھی نہ تھا، اور 2 چادریں رکھی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے جب ان انگور کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی ان میں آپ کا شریک ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کیسے؟ میں نے کہا جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ فرمانے لگے آؤ کھاؤ، لیکن اس میں سے کچھ ساتھ لے کر نہ جانا۔ میں آئے اور ان کے ساتھ ایسی چیز کھائی کہ عمر بھر ایسی نہ کھائے، مگر اس ٹوکری میں کسی کمی نہیں ہوئی۔ پہاڑ سے نیچے اترنے پہ پیچھے ہو لیا۔ جب وہ صفا مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک سائل نے کہا یا رسول اللہ کے صاحبزادے یہ پرانے کپڑے مجھے دے دیجئے، اور وہ چادر اسی کو دے دی۔ میں اس سائل کے قریب جا کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ میں ان کے پاس آیا اور کچھ نصیحتیں وغیرہ سنی، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حشام بن عبد الملک اپنے دور حکومت میں حج پر گیا۔ حضرت نافع جو حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت نافع نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جس کے گرد ہجوم ہے؟ اس نے کہا یہ محمد بن علی بن حسین یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ نافع نے حشام سے کہا میں ان کے پاس جا کر کچھ خاص قسم کے سوال کرتا ہوں۔ حشام نے کہا ضرور جاؤ، تاکہ اسے جو جواب نہ آئے تو آنے کی صورت میں شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ لوگوں کے مجمع میں آئے اور کہا اے محمد بن علی، میں 4 آسمانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، میں آپ سے کچھ اہم سوالات کرنے آیا ہوں جن کا جواب کوئی نبی دے سکتا ہے یا پھر نبی کی اولاد میں کوئی فرد دے سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جو پوچھتے ہو پوچھو۔ اس کے بعد اس نے خالص علمی نوعیت کے سوال کیے جس میں سے ہر سوال کا آپ نے فوراً مدلل اور صحیح جواب دیا۔ ادھر حشام انتظار میں تھا۔ سوالات ختم ہونے پر نافع شام کے پاس آیا اور کہا سناؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا هو اللہ عالم الناس وهو ابن رسول اللہ حقا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ اس وقت وہ لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہے اور واقعی رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد